آج ایوان میں ہمارے حساب سے سیاست کا دن نہیں تھا۔ پاکستان کے عظیم دوست ملک، وہ ملک جس کے ساتھ ہر پاکستانی محبت کرتا ہے، سعودی عربیہ، وہاں سے مسجد نبوی کی امام آئے تھے، وہ سب کے لیے محترم ہے اور ہم سارے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ اس ایوان میں آئے۔ ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ترقی ہوگی، جمہوریت آگے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن آج کے دن میں سیاست نہ ہوتے ہوئے بھی بلاول نے سیاست کی ذکر کیا۔ بلاول نے پاکستان کی جوڈیشری کو بنگلہ دیش کی جوڈیشری سے ملایا۔ یہ بلاول کی خام خیالی ہے۔ بنگلہ دیش میں چیف جسٹس کو فارغ کر کے گھر بھیجا گیا تھا، لیکن ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جوڈیشری بنگلہ دیش جیسے نہیں ہے۔ یہاں کا چیف جسٹس کوئی گھر نہیں بیچ سکتا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجنز ہے وہ قوانین اور قانون کے مطابق ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس اتنا استطاعت ہے کہ وہ اپنے سارے ڈیسیجن منوائیں اور ان پہ منوان عمل کروائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جس طرح گناہے کوشش یہ کر رہے ہیں قانون کو لا کے غیر آئینی طریقے سے اس بل کو پٹ کیا گیا، اس کو پاس کروایا گیا، اس لا کو بنوا کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے ڈیسیجن کو اوور رول اور اس کی ایفیکٹ کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 41 MNA ہیں وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ جو ہمارے پنجاب، سندھ اور KPK میں MPAs ہے وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ آج ہمارے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور ہمارے الائنس کے پارٹی بھی اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے، اور اس سے چیلنج کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، پہلے نشان لینے کی، پھر بعد میں فارم 45 سے اپنے لیے میجارٹی بنانے کی، اور اب 2/3 میجارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے چیف جسٹس 88 دن 87 ڈیز پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ اس پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے آج ہی منصور علی شاہ صاحب کی ایز اے چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، تاکہ یہ فوراً ختم ہو، یہ اسپیکٹ ختم ہو کہ کوئی اور ایکسٹینشن کی گنجائش ہے۔ اس ملک میں بڑی ایکسٹینشنیں ہوئی ہے، آئین پہ چلتے ہوئے کسی کے پاس ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹینشن کسی کو نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ ہم اس لا کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان عمل کروائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج کی جلسے میں جو ہماری سوابی میں جلسہ ہوا ہے، کامیاب جلسہ، تو اس کے حوالے سے میں پوری جو ہمارے الائنس کی پارٹی جتنی پارٹیز ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پنجاب کے MNAs اور جتنی بھی ہمارے KPK سے MPAs اور MNAs، پارٹی ورکر، یوتھ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو فیصلے ہوئے عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ 13 کو انشاءاللہ تعالی ہمارے پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے ریلیز ہوں گی، اور پورے پاکستان میں جو ہے نا ہم اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے۔ نمبر 2 جو ہے 14 کو انشاءاللہ حقیقی آزادی بنام نوجوانان پاکستان یہ منعقد ہوں گے ہر صوبے میں، جو اس کا پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہے، اور اس کے لیے پشاور کا عاطف خان کرے گا، جبکہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا لاہور اور کراچی کا دیکھیں گے، اور اچکزئی صاحب جو ہے نا دیگر الائنس کے ساتھ وہ کوئٹہ میں ارینج کریں گے۔ جو بات اس وقت ہے، آج جو بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے، بہت افسوس ہے اس پہ کہ اس نے آج جوڈیشری کے اوپر باقاعدہ عملہ کیا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جب فیصلہ پسند نہ ہو تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بھی لے کے آئے، اور قانون یہ کس قسم کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، جو فل کورٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ قانون لاتے ہیں کس قانون کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت، اور وہ پھر وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں خود جو ہے نا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو ہے نا جعلی ہے،
جو اس وقت مینڈیٹ چور ہے، جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اس وقت جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے، اور ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے. ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کڑے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم حقیقی آزادی منا رہے ہیں، اس میں ہم نے طلباء کو دعوت دیں گے، ہم جو سینئر لائر اس کو دعوت دیں گے، ہم پروفیسر کو دعوت دیں گے، ہم جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس ملک کا اس کو دعوت دیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، جب قانون کی حکمرانی ہوگی. ہم اس بات پہ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو اس وقت اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں جمہوری پاکستان چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ دیں گے. محمود خان چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں بنیادی طور پر، کیونکہ میرا سوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ قائد ہیں تحریک کے، ایک کنفیوژن ہے کہ آپ لوگ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں، مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں، یا عام انتخابات چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں سر. دیکھیں، میں نے اس بارے میں ذاتی طور پہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنا اوپینین دیا ہے. کلیکٹیولی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، یہ طاقت بنگلہ دیش کی قوتوں سے زیادہ اس اتحاد کے پاس ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. ہمارا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم وہ لائن لینے کے ہیڈ آن کلیش کریں، خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، تو پھر یہ راستہ نکل آتا ہے کہ لوگ عقل کے ناخن لیں، بسم اللہ کریں، توبہ کریں. نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد پہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر صاحبان ہیں، نواز شریف صاحب، MQM کی پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیٹھیں 3 مہینے کے لیے. جو مشکلات ہیں کہ یہ ووٹ میں کیا کرنا چاہیے، مشینری ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ سارے اختلافات اپنے بلا کے پھر ایک نیشنل گورنمنٹ جس کی بھی ہو. یہ نہیں کہ فلانے کو ایک ایسا آدمی، میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا، انہیں سے پوچھا میں نے نہیں، میں نے کہا شاید خاقان عباسی ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس پہ لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے، دین ہی شوڈ لیڈ فار نیو الیکشنز. یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کیا ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اگر مجبور ہو، اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اتنا خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے کہ کولیپس ہو جائے گا. ہم وہ بھی نہیں چاہتے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس توبہ کریں. پتہ نہیں اخلاقی طور پہ آدمی کس طرح، ہاؤ یو کنونس یور سیلف. میں نے کل انٹرویو میں کہا تھا، وہ آئے 7 بجے، میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس کی بیٹی اس کی کہتی کیا ہو رہا ہے، اس کی گھر والی مشکوک ہے، اس کا بھائی مشکوک ہے. ہاؤ یو آر سٹنگ ان دی سائڈ آف انادر پرسن. یہ بربادی ہے اس ملک کی. خدا ہم سب کو. اچھا صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ پارلیمان اور آئین جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان صاحب یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ فوج سے ہی نہیں دیکھیں، ایک کل اس انٹرویو میں کہا آئے گا 7 بجے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کنڈیشنل معافی کے لیے تیار ہوئے ہیں. میں نے کہا الفاظ اسٹارٹ نہ کرو. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھی انوالو ہوئے، میرے ورکرز انوالو ہوئے کہ غلط کام میں، دین آئی ول سے سوری فار اٹ. لیکن ساتھ ہی لوگوں کو اس پہ بھی ساری کرنی چاہیے جس طرح مجھے کہ سیٹ کی میری بے عزتی کی گئی، لوگوں اس طرح انہوں نے کہا. CCTV فوٹیج وہ سامنے لایا.